پاکستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا ذکر اللہ چشتی صاحب کا حافظ آباد آئیں اور اپنے نورانی بجدادی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بولو میرا دل، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وأصحابه وعلى آله أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے اور نہ ہی اس عظیم سعادت محروم رہے۔ مل کے باباد بلند درود و سلام پڑھو۔ الصلاۃ اللہ جلا مجدہ الکریم دی حمد و ثنا تو بعد حبیب مکرم شفیع معظم رحمت عالم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ قدس دے حضور ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ بڑی ہی محبت دے نال پیش کرن تو بعد واجب الاحترام عالی مقام والا شان قابل ست احترام ذی احتشام انتہائی عزتاں دے لائق بزرگوں
نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزتاں دے لائق واجب الاحترام تواڈے اس علاقے دی معروف شخصیت محترم المقام جناب صاحبزادہ میاں غلام دستگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انتہائی عزتاں دے لائق واجب الاحترام میرے بڑے ہی مخلص ساتھی تواڈے علاقے دی معروف شخصیت مولانا پیر جہانگیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر ماشاءاللہ جتنے بھی ساتھی تشریف فرماؤ، قبلہ سید صاحب دیگر میں سب دے نام نہیں جاندا۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اج دا اے عظیم پروگرام بسلسلہ دستار فضیلت اللہ تبارک و تعالی جنہ بچیاں نے قرآن پاک پڑھیا ہے، اللہ تعالی انہاں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سب نو قرآن مجید پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی عظیم سعادت ہے قرآن پاک دا پڑھنا اور قرآن پاک پڑھانا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما، فرمایا تواڈے چو او بہتر ہے جڑا قرآن پڑھدا ہے اور پڑھاندا ہے۔ میرے حال تسی توجہ بالکل نہیں فرما رہا ہے تے میں حافظ آبادوں آیا تے تقریر اگے میں کرنا، میں کو پہلی دفعہ تقریر نہیں کرن لگا تے نہ میں تواڈے کول تقریر سکھن واسطے آیا، میں تقریر سکھن نہیں آیا، میں تقریر تانوں سنان واسطے آیا۔ مہربانی فرماؤ تے اے لب مبارک اپنے ہلاؤ تے سبحان اللہ فرماؤ۔ اگے ذرا تشریف لے آؤ، اگے تشریف لے آؤ تے سبحان اللہ کثرت نال فرماؤ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان ہے، فرمایا جدوں کو بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا ہے، اللہ اس بچے دی، او دے والدین دی اور او دے استاذ دی اللہ بخشش فرما دیندا ہے۔ بات بڑی معروف ہے کہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تو گزرے، آپ نے ویکھیا ایک قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ عرصے تو بعد اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اتھوں گزرے تے آپ نے ویکھیا کہ او دی قبر جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنی ہے۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چرت کیتی، یا اللہ کچھ عرصہ پہلے میں گزریا، اس بندے نو قبر وچ عذاب ہو رہا سی، ہن اے دی قبر جنت دیاں باغاں وچوں باغ بنی ہے۔ خالق نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر، جدوں اے بندہ فوت ہویا ہے تے ایدہ ایک چھوٹا جہا بچہ سی، جدوں چلن تے بولن دے قابل ہویا ہے، استاذ کول گیا ہے تے انہیں پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نکرے بہ کے تے بار بار اے پڑھدا رہا ہے تے سبق یاد کردا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر
ایدہ باپ واقعی گناہگار سی، بد عمال سی، اس وجہ تو قبر چ عذاب ہو رہا سی، تے فرمایا ایدہ بچہ مینو بار بار رحمان تے رحیم آندہ رہا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی دے، تے میری رحمت جوش چاہ گئی ہے، میں ایدے بچے دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن دی وجہ تو ایدے گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ یہ بڑا اچھا عمل ہے، اعلیٰ عمل ہے، قرآن پڑھنا چاہیے ہے، قرآن پڑھانا۔ تسی بھی اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیواؤ، یہ تعلیمہ ایتھے ختم ہو جان گیاں، ڈگریاں ایتھے ختم ہو جان گیاں۔ قبر چ اگر کسے ڈگری نال جانا ہے تو وہ قرآن ہے۔ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، انشاءاللہ بچیاں دا بیڑا بھی پار ہو جائے گا تے اس والدین دا بیڑا بھی پار ہو جائے گا۔ میں قرآن مجید فرقان حمید تو جڑی آئے کلیمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے، میں نے چونکہ موضوع مولانا غلام دستگیر صاحب میرے ذمہ کوئی موضوع نہیں لایا، میں اپنی مرضی نال ہی گفتگو کر رہا اور اپنی مرضی نال ہی گفتگو کرن لگا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ فرماندہ ہے میں محبت کرنا۔ یا اللہ کدے نال محبت کرنا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ فرماندہ ہے میں او دے نال محبت کرنا جیڑا توبہ کر لوے، جیڑا گناہگار ہوئے، سیاہکار ہوئے، بد عمال ہوئے، بد کردار ہوئے۔ اللہ فرماندہ ہے میں محبت کرنا کدے نال؟ جیڑا پاویں گناہگار تے سیاہکار ہے، بد عمال ہے۔ اللہ فرماندہ ہے پر جدوں توبہ کر لوے نا، میں صرف او دے گناہ معاف نہیں کردا، میں خالق او دے نال محبت کرنا۔ ایک کے مخلوق دا خالق نال پیار کرنا، ایک کے خالق دا مخلوق نال پیار کرنا۔ اللہ فرماندہ ہے جدو کوئی توبہ کر لوے نا، میں رب او دے صرف گناہ معاف نہیں کردا، او دے گناہ بھی معاف کرنا، میں رب او دے نال پیار بھی کرنا، میں او دے نال پیار بھی کرنا۔ قرآن مجید دے اندر کئی مرتبہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان آلیو اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ ایک باری ذوق نال تے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، نہیں بولے تسی ذوق نال بولے ہی نہیں، اچھی بولو فیصلہ آبادیو سبحان اللہ، بابا دے بلند مل کے کہہ لو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ ہے اے ایمان آلیو اتقوا اللہ، اللہ تو ڈر جاؤ۔ یا اللہ جڑا تیرے تو ڈر جائے پھر انہوں کی انعام عطا فرمانا ہے۔ میری ملت دا جوان میں تو آڈے نال مخاطباں، میرے بزرگ بیٹھے ہو میں تو آڈے نال مخاطباں۔ رب ذوالجلال نے کی ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماندہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ربه جنتان، اللہ فرماندہ جڑا میرے تو ڈر جائے میں انہوں دو جنتاں عطا فرمانا ہے۔ آؤ عزیزان گرامی بڑی مہربانی تو آڈی توجہ دا طالبہ محترم سون ڈالا میرا ویر دی آواز صاف کر۔
آؤ میرے محترم بزرگ تو دوستو توجہ فرماؤ پہلیاں امتان دا ایک بندہ گناہگار تے سیاکار اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا امتی جدوں دا آخری ویلا آ گیا آخری ویلا آ گیا اپنے بیٹے نو اپنے کول بلا کے آندا بیٹلا گل سن لے جدوں میری روح تن تو پرواز کر جائے میرے گل وچ رسا پا کے مینوں گھسیٹ کے جنگل وچ لے جاویں اوتھے جا کے مینوں جلا دیویں جڑی سا بنے گی ہوا وچ اڑا دیویں بیٹا اپنے باپ نو آندا ابا جی انج کیوں کر دے ہو آندا پترا بڑا گناہگار میں بڑا سیاکار میں بڑا بد عمال اس مالک کو ڈر لگدا پلے نیکی تے ہے کوئی نہیں جدوں دے سامنے جانا ہے اللہ پوچھنا تے میں کی جواب دیواں گا لہذا مینوں جلا دیں جڑی سا بنے گی ہوا وچ اڑا دیویں نہ میں مالک دے سامنے جاواں گا نہ مالک پوچھے گا نہ میں جواب دیواں گا آؤ میری ملت دے جوانوں میں دسنا چاہنا جڑا اللہ کو ڈر جائے جدے دل وچ یودا خوف آ جائے پھر اللہ او دے تے کرم کیویں کردا تا کر کے عارف رومی کشمیر محبت دے امام بولے آپ فرماندے نے عدل کرے تے اوے تھارے تھاری کم بنے اچیاں شاناں حوالے اوے فضل کرے اوے فضل کرے اتے بخشے جامن ہے میں ورگے منہ کالے جدوں باپ دا انتقال ہویا بیٹے نے گل وچ رسا پا لیا گھسیٹ کے جنگل چلے کے چلا گیا لو جی میں ہر بندے دی توجہ دا طالباں ہوئے میری ملت دا جوان میں تیرے نال مخاطباں میرے بزرگ بیٹھے ہو میں تو آڈے نال مخاطباں ہر بندے دی مکمل توجہ جانا مسلمانوں مر جانا جہان چھڑ جانا ہے آج اللہ دے ولی دے دربار تے وعدہ کر کے جانا مولا کریم میں بڑا گناہگار یا اللہ میں بڑا سیاکار آج اللہ دے ولی نو گواہ بنا کے میں تیری بارگاہ وچ توبہ کرنا میرے گناہ معاف فرما دے اللہ دی قسم مسلمانوں اللہ بڑا مہربان کریم تے رحیم ہے آؤ مسلمانوں ہویا کی جدوں مسلمانوں انتقال ہو گیا انہیں باپ دی لاش نو جلا دیتا جڑی سا بنی ہوا وچ اڑا دیتی رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہووے فرمایا آجڑا بندہ سڑیا ایدہ جسم سلامت کرو ایدی روح واپس کرو میں پوچھا تے صحیح سڑیا کس واسطے کیا بات ہے میری ملت جوانہ دی کیا بات ہے اللہ جوانیاں سلامت رکھے ہوئے فیصلہ بات دے رہنا لے جوانہ کیا بات ہے تیری مسلمانوں رب ذوالجلال نے فرمایا کیوں سڑے آئیں مسلمانوں جدوں جسم سلامت کیتا روح واپس کیتی گئی اللہ فرمایا کہ سواس سڑے آئیں آندہ مولا کریم میں بڑا گناہگار
میں بڑا سیاکار میں بڑا بدعمال یا اللہ مینوں تیرے تو ڈر لگدا سی اللہ فرمایا میرے ڈر تو سڑیا یا اللہ تیرے ڈر تو سڑیا جملہ عظیم کہن لگا ملت دے جوان توجہ کر جس بندے جملہ توجہ نال نہ سنیا دکھ لگنا تے ڈھیر دکھ لگنا ہے اللہ فرمایا میرے ڈر تو سڑیا یا اللہ تیرے ڈر تو سڑیا ایک بار بولو یار ڈٹ کے سبحان اللہ اللہ فرمایا کس واسطے سڑے ہیں یا اللہ تیرے ڈر تو سڑے ہیں میرے ڈر تو سڑے ہیں مولا تیرے ڈر تو سڑے ہیں پلے نیکی تے ہے کو نہیں سی تے ڈر لگدا سی جو مالک دے سامنے جانا ہے مالک پوچھنا ہے تے کی جواب دے آنگا پر یہ پتہ ادو لگنا ہے نا جدو مرنا ہے تے قبر چ جانا ہے تاں کر کے تے اشارہ کیتا پیران دے پیر سلطان باؤ ذوق ہوئے تے سنا دے ہاں سارے ایک بار پیچھے والے بھی کہہ لو یار سبحان اللہ پیران دے پیر سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماندے نے جیوں دے کی جانن یارا مویا دی شعر سمجھ کے نہیں صرف شعر سمجھ کے نہیں لفظاں تے غور کرنا ہے اللہ دے ولی کامل پیر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے گل کی کیتی ہے لفظاں تے غور کرنا لفظاں تے غور کرنا تسی ایک اللہ دے ولی دی بارگاہ چ حاضر ہو تے ایک اللہ دے ولی دی تانوں گل سنان لگا انہاں نصیحت کی کیتی ہے تے گل کی سمجھائیے لفظاں تے غور کرنا پھر پتہ چلے گا اللہ دے ولی کی آکھیا ہے جنہ دی توجہ ایک باری سبحان اللہ فرما لو پیر صاحب فرماندے نے جیوں دے کی جانن او یارا سار مویا دی ایتا او جانے جو مردہ قبران دے وچ اننا پانی اتے خرچ اونین دے اے گھر دا ایک وچھوڑا اوے ماں پیو بھائیاں آتے دوجا عذاب قبر دا میں قربان نے اونا تو باہو اوے میں قربان نے اونا تو باہو جڑا وچ حیاتی ہے مردہ کس واسطے سڑے ہیں یا اللہ تیرے ڈر تو سڑے ہیں عزیزان گرامی جملہ بڑے عظیم کہن لگا یا اللہ تیرے ڈر تو سڑے ہیں اللہ فرمایا میرے ڈر تو جی مولا تیرے ڈر تو سڑے ہیں اللہ فرمایا جے میرے ڈر تو سڑے ہیں جا میں تیرے گناہ میں معاف کر دیتے نالے تینوں جنت بھی عطا کر چھڑیے
کیا بات ہے جوانا دی کیا بات ہے او عزیزان گرامی قربان جاما آج وقت توبہ کرندا آج ویلا توبہ کرندا آج ویلا اس مالک کولوں معافی منگندا ورنہ بوٹے گجرات والے بھی ایک گل کیتی ہے جناب نو سنان لگا جے توجہ فرماؤ گجرات والا بوٹا بولیا تے آندا ہے اساں سنیا پیا دے اوے دیس اندر اوتھے ڈاڈیاں مشکلاں اے پاریاں نے جدوں چمن نے فضائے اندر اے بال کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی ہے رہن بدلے ایک کوٹھڑی ملنیاں رہن بدلے جنوں نہ بوئے تے نہ اے باریاں نے جڑے کہندے سی مرانگے اسی نال تیرے جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترستے سی دن راتی اوے دید لئی اج اونا بھی باریاں اے ماریاں نے محمد بوٹیا جگدا ہے پیار جھوٹا کملی والے دیاں سچیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ گجر پیر آستانہ علیہ بابا میرے سرکار آستانہ علیہ مدینہ شریف مدنی لجپال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا ظاہری دور مبارک سی توجہ ہے قبیلہ جوہینہ دی ایک عورت جنہیں کبیرہ گناہ کیتا عمل ٹھہر گیا تے مصطفیٰ دی بارگاہ حاضر ہوئی او دے دل چ خوف خدا پیدا ہویا کہ قبر دے حشر دیاں منزلاں بڑیاں سکھ اوکھیاں نے مصطفیٰ دی بارگاہ حاضر اس واسطے ہوئی کہ سونیا میں گناہ کیتا ہے تے میں چاہنیاں میرے جرم دی سزا اس دنیا تے مل جائے تاکہ اگاں جا کے عذاب تو بچ جاواں ویسے بھی غلامہ دا یہی طریقہ ہوندا سی جدو کوئی مسئلہ بندا سی جدو کوئی پریشانی بندی سی تو مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام مصطفیٰ دی بارگاہ حاضر ہوندے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی غلام ہے غلام رسول میں یہ ہو نہیں
عشق مصطفیٰ مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ حاضر ہو کے تے عرض کردے سان آقا کرم فرماؤ تے جے ذوق ہوئے تے شیر دی صورت کر لئیے گل تے ذوق نال بولو ایک باری سبحان اللہ مصطفیٰ دی بارگاہ چ عرض کردے سان کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یار اس گل سنو فیصل آباد دے رہن والے جوانوں سارا شعر ہی میں کہہ لانگا یا رسول اللہ تسا کہنا ہے تے انج کہنا ہے جی میں مصطفیٰ دے نوکر کہندے نے یا رسول اللہ انج کہنا جی میں مصطفیٰ دے کمی آدھے نے یا رسول اللہ انج کہو جی میں مصطفیٰ دے غلام آندے نے در و دیوار گونجے پتہ لگے مصطفیٰ کریم آقا دے غلام بیٹھے نے کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے باواز بلند کہنا جی کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ باواز بلند کہنا ہے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را مہربانی کیا بات ہے جوانہ دی کیا بات ہے اللہ جوانیاں سلامت رکھے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ نہیں کوئی سوا تیرے سہارا مل کے محبت نال کہو یار نہیں کوئی سوا تیرے سہارا میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو گئی آکے عرض کر دیے سونے میں کبیرہ گناہ کیتا ہے میں چانیاں میرے جرم دی سزائے تھی مل جائے میرے آقا فرماندے نے اس بی بی دے شوہر نو بلا کے لے آندا جائے اس بی بی دے شوہر نو مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر حاضر کیتا گیا میرے آقا فرماندے نے نو گھر لے جا جدوں بچہ پیدا ہویا تے پھر لے کے آ جائیں جدوں بچہ پیدا ہویا بی بی نو مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر حاضر کیتا گیا میرے آقا فرماندے نے غلاموں اینو سنسار کرو مصطفیٰ دے صحابہ نے او دی سزا دے دیتی انہوں پتھر مار کے مار دیتا میرے تے تیرے لجپال نبی او دی نماز جنازہ پڑھنا سے تشریف لے گئے جدوں میرے آقا نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ گئے حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ دی بارگاہ چرد کر دینا آدھے نے سونے اے بی بی بڑی گناہگارے اے بی بی تے بڑی سیاکارے اے بی بی تے بڑی بد عمالے جدی نماز جنازہ پڑھ کے آئے ہو میرے تے تیرے لجپال نبی بولے میرے آقا فرماندے نہیں عمر سون لے عمر جو میں جاننا عمر تو نہیں جان
کیا بات ہے اوے جوانا دی کیا بات ہے اللہ جوانیاں سلامت رکھے باجی میں قربان جاواں تا کر کے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماندے نے ایک گناہ سجے پاس چلے ایک باری تو ذوق نال کہہ لو سبحان اللہ بولے نہیں بندے فوت ہوندے جے فوت ہو جاندے ہوندے تے مولوی تو ایک بھی نہیں سی نظر آنا اور باواز بلند ذوق نہ بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ میرا مولا ویکھے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے جدو ذوق انج دا ہوئے تو ادو شعر کی تقریر ساری بھول جاندی ہے ایک بار مسکرا کے ثواب دی نیت تے کہہ لو سبحان اللہ اللہ پاک تو سلامت رکھے اللہ تو سارے انو مدینے لے جائے ماشاءاللہ اللہ تو سارے انو مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے چہرہ پاک دا دیدار نصیب فرمائے ان ذوق نال بولو سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے تیس نکالا اوے لکھ گناہ اوے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے آتے پردے پامنے اے والا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے عمر جو میں جاننا تو نہیں جان دیا آقا جی بی بی گناہگار سیاکار تے بد عمالے آقا جی انہیں کبیرہ گناہ کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے عمر سن لے باقی انہیں کبیرہ گناہ کیتا ہے باقی یہ بی بی گناہگار سیاکار تے بد عمالے آقا جی گناہگار دی نماز جنازہ پڑھ کے آئے ہو میرے آقا نے کی جواب دیتا ہے فیصلہ بات رہنا لے میرے بزرگوں میں دسنا چاہنا فیصلہ بات رہنا لے میری ملت دے جوانوں میں تنوں دسنا چاہنا او مولا کی ڈا کریم اللہ کی ڈا رحیم او کتا مہربان پاویں جنہ بھی گناہگار ہووے جدوں او دے کولوں معافی مانگ لوے اللہ گناہ معاف کر دیندا میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے آقا فرماندے نے عمر نے کبیرہ گناہ تے کیتا ہے لو جی جملے میں عظیم کہن لگا تے ہر بندے دی توجہ دا طالبان قسمیاں گلے فیصلہ بادیوں میں نو بڑا دکھ لگنا جے جملے دی قدر نہ کیتی اگر جملہ ضائع کر دیتا تے دکھ لگنا تے ڈھیر دکھ لگنا ہے میں قربان جاواں مسلمانوں میرے آقا کریم نے کی فرمایا میرے آقا فرماندے نہیں عمر انہیں توبہ کر لئیے انہیں اللہ کو لو معافی مانگ لئیے ایدہ اے عمل اللہ نو ایدہ پسند آیا اللہ اے دے گناہ معاف کر دیتے نے اگلا جملہ دے تو بھی عظیم ہے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر انہیں اللہ دی بارگاہ چ توبہ کیتی ہے اے دی توبہ کرن والا عمل اللہ نو ایڈا پسند آیا ہے
عمر تو ایڈی گل کرنا ہے اگر اے دی توبہ انال دے 70 شہراں وچ رہن والے لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتی جائے نا اللہ اے دی توبہ دا صدقہ 70 شہراں وچ رہن والے لوکاں دے گناہ معاف فرما دے کنے 70 شہراں وچ رہن والے لوکاں دے گناہ بولو یار یعنی توبہ کرن والا عمل اللہ نو ایڈا پسند ہے بندہ گناہ گارے سیاکارے بد عمالے بد کردارے جدو ایک دفعہ دی بارگاہ چ سچے دل نال توبہ کردہ نا اللہ اینا راضی ہوندہ ہے اللہ اینا راضی ہوندہ ہے او دے گناہ بھی معاف کردہ ہے اللہ انہوں جنت بھی عطا فرماندہ ہے تے مر جانا ہے ہمیشہ تے رانا ایک وقت تو ضرور ہونا ہے جدوں قبر چ جانا ہے تے لمحے لمحے دا حساب زندگی دا کی پتہ کیڑے موڑ تے مک جائے کوئی پتہ ہے اس چیز دا انتظار نہ کر بھائی جے کالی ہے تے چٹی ہوئے گی تے پھر توبہ کرانگا اس گل دا انتظار نہ کر جے بڑی عمر پئی ہے پھر توبہ کر لانگے اور چلیا کی پتہ ہے اے سانس دا کوئی پتہ اے آنا ہے کہ نہیں آنا کسے موڑ تے بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے تے آج ویلا ہے جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے او دی بارگاہ توبہ کر لے یا اللہ مہربانی فرما پچھلے جو ہو گئے معاف فرما آئندہ گناہ نہیں کرانگا تے او بڑا کریم ہے سارے گناہ ہی معاف فرما دے گا حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دے مرشد پاک حضرت مولا روم آپ نے مثنوی شریف دے اندر ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہے جو توجہ ہے تو سناواں مولا روم فرماندے نے عرب دا ایک تاجر ہے ہندوستان تجارت آستے گیا جان لگا تے اپنے گھر والیاں نو رشتہ داراں نو اپنے قریبیاں نو پوچھن لگا بھی میں دوسرے ملک چلاں تے تواڈے واسطے کی لے کے آواں بندے دی فطرت دوسرے علاقے دوسرے ملک جائے تے اپنے گھر والیاں نو رشتہ داراں نو دوست احباب نو پوچھدا ہے میں فلاں علاقے چلاں تیرے واسطے کی تحفہ لے کے آواں ہر بندے اپنی خواہش دے مطابق دسیا مولا روم لکھ دے نے او دے گھر ایک توتا سی وہ اپنے توتے نو مخاطب ہو کے آندا ہے میں ہندوستان چلا تجارت واسطے تیرے واسطے کی لے کے آواں مولا روم فرماندے نے وہ توتا کہنے لگا کہ جدو تو جائیں گا نا تے باغ دے کولو گزریں گا تے باغ چ توتے ہون گے انہاں توتیاں نو جا کے میرا سلام دیویں تے نالے میرا پیغام دیویں کہ آپ تسی آزاد ہو تے میرا بھی سوچو مولا روم فرماندے نے اس بندے نے جدو اپنی کم کاج تو فارغ ہویا تجارت تو باغ دے کولو گزریا انہیں ویکھیا توتے اتھے اڈاریاں پہ مار دین انہیں جا کے توتیاں نو سلام دیتا تے نال پیغام دیتا مولا روم فرماندے انہاں توتیاں چوک توتا وٹ کھا کے نہ زمین تے گر گیا زمین تے لنگر کھا لے آجے کہ کھانا جے لے اجے کھانا ہے میرا تجربہ پھر ٹھیک ہی ہے بھائی اجے کھانا ہے میں نے بھی ادھا گھنٹہ ہو گیا میں یہی سوچ رہا بھائی اجے اتنا کھانا ہے تے مہربانی فرماؤ ایک باری ذوق نال سبحان اللہ فرماؤ لنگر پھر کھاویے ایک باری پھر کہہ لو سبحان اللہ آج میں نے پک ہو گیا بھی تجربہ میرا ٹھیک ہی ہوندہ ہے تُسا آجے کھانا ہے ایک باری مسکرا کے سبحان اللہ فرماؤ اللہ خیر کرے گا تھوڑا ہی وقت ہے مولا روم فرماندے نے وہ ایک توتا وٹ کھا کے زمین تے گر گیا
تاجر بڑا پریشان ہویا بھی میں توتے دی جان دے سرے چڑھ گیا. مولا روم فرماندے نے تاجر واپس آیا تے واپس آ کے نا اس اپنے توتے نو پیغام دیتا. کہنے لگا میں جا کے تیرا توتیاں نو سلام بھی دیتا ہے تے تیرا، پر انہاں توتیاں چوں نا ایک توتا وٹ کھا کے زمین تے گر گیا سی. توجہ ہوئے تے جملہ کہہ دیں اگلا، جملہ اگلا عظیم ہے، ضائع کریں تے دکھ لگنا ہے. جے پوری توجہ فرمائیں تے جملہ کہہ دیں. مہربانی جناب دی. مولا روم فرماندے نے جدوں نے پیغام دیتا نا اپنے توتے نو کہ میں تیرا پیغام دیتا ہے تے باغ دے وچ جڑے توتے سان انہاں توتیاں چوں ایک توتا وٹ کھا کے زمین تے گر گیا سی. جدوں اس توتے نے سنیا نا پنجرے چے پیغام تے او پنجرے چی وٹ کھا کے گر گیا. مولا روم فرماندے نے تاجر بڑا پریشان ہویا تے ذہن وچ خیال کردا میں دو توتیاں دی جان دے سرے چڑھ گیا تے نال آندا جدوں مر جو گیا ہے تے میں کی کرنا ہے. کھولی نا تاکڑی کہ باہر سٹنا، توتا مار اڈاری نا بنیرے تے جا بیٹھا. جڑا فوت ہویا ہے نا وہ نہ بولو، جڑا زندہ بیٹھا ہے بولو سبحان اللہ. تسی بھی مہربانی فرماؤ توتا نہ بنو، تسی بولو سبحان اللہ. مولا روم فرماندے نے جدوں توتا جا بیٹھا نا بنیرے تے تاجر اپنے توتے نو مخاطب ہو کے آندا ہے آ کی ڈرامہ ہے. او سا کیا او میرا مرشد سی، او میرا راہبر تے پیر سی، اونے میں نو گل سمجھائیے جیوندیاں مر جا آپ ہی جان چھوٹ جائے گی. جنہوں سمجھ نہیں آئیو نہ بولو یار، جنہوں سمجھ آئیو سبحان اللہ بولو. مہربانی تو آڈی. اونے میں نو گل سمجھائیے جیوندیاں مر جا آپ ہی جان چھوٹ جائے گی. اور میں جیوندیاں مریاں تے میں نو آپ ہی آزاد کر چھڑی. تاں کر کے پیر باہو پھر اے گل سمجھائیے ذوق ہے تے بولنا سبحان اللہ. عارفاں دے سلطان بولے تے آپ فرماندے نے جیوندیاں مر رہنا تاں یارا دیس فقیران اے بویے کوئی سٹے اوے کتڑ کوڑا تے وانگ اروڑی اے رئیے جے کوئی دیوے اوے گالا مینے اتے جی جی اسنو اے کریے قادر دے ہاتھ ڈو رے ساڈی قادر دے ہاتھ ڈور ساڈی باہو جوں رکھے سو اے رئیے جیوندیا مر جا جیوندیا جاندیا چھری نہ پھیر لی مرے اندر مار ہے. مت انی گل پکا کے ٹر جائیں بھی حافظاں باتوں مولوی آیا سی تو آندا سی مر جا. انج نہ مر، انج مر جی میں وہ توتا مریا ہے. اندر مار، اپنا خواہشات ختم کر دے.
اوے خواہشات نو مار دینے تے اللہ دے ولی بن دینے. نفس دی خواہشات نو مار دینے تے اللہ دے. اور میں تقریر ختم کرنے لگا. خدا واسطے مہربانی فرماؤ تھوڑا جہا ساتھ دیو. اس تو بعد پھر لنگر شریف ماشاءاللہ بڑا ہی سونا لنگر شریف ہے. اس تو بعد اپن لنگر شریف ہی کھانا ہے. توجہ ہے جناب دی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا دور مبارک سی. میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ السلام نے جنگ واسطے صحابہ نو بلایا. کدے واسطے؟ جنگ واسطے. نبی کریم علیہ السلام دے غلام صحابی آئے. نبی کریم علیہ السلام نے وہ لشکر جنگ تے کلیا. اس لشکر دے امیر دا نام سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جنگ لڑ کے واپس آئے. اجڑے نوجوان ساتھی بیٹھے ہو تواڈے نال مخاطبہ بالخصوص تواڈی توجہ چاہنا. تسی اللہ دے ولی دے مزار تے آئے ہو تے کچھ لے کے جاؤ. آج وعدہ کر کے جاؤ. وعدہ کر کے آج جڑی گل کرن لگا اس گل نو پوری توجہ نال سننا ہے تے ایتھے کچھ وعدہ کر کے جانا ہے اللہ دے ولی دے مزار تے کہ مالکا اللہ دے ولی نو گواہ بنا کے پیانا آئندہ اکھاں چ حیا پیدا کراں گا. نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ جنگ لڑ کے واپس آئے. فتح کر کے آئے تے بہت سارا مال غنیمت پیر جہانگیر صاحب لے کے آئے. او دے اندر ایک نوجوان تے خوبصورت بادشاہ دی بیٹی جنہوں صحابہ نے قیدی بنا کے مصطفیٰ دی بارگاہ چ حاضر کیتا. مرے سبحان اللہ مکتے نو گئی. بولو بول سبحان اللہ. ہونی تو وقت آیا بولن دا. بول اچھی سبحان اللہ. مدنی لجپال علیہ السلام نے ویکھیا اس بیٹی دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں. نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مخاطب ہو کے فرماندے نے عمر جی آقا. فرمایا بیٹی دے سر تے دوپٹہ دیو. بیٹی دے سر تے. اگلے جملے بڑے عظیم نے. وہ فیصل آباد دے رہن والا ملت دا جوان حضرت عمر پاک مصطفیٰ دی بارگاہ چرچ کی تھی. آقا اے تے کافر دی بیٹی ہے. لجپال نبی فرمایا عمر بیٹی بیٹی ہوندی ہے پاویں مسلمان دی ہوئے پاویں کافر دی ہوئے. بیٹی پاویں مسلمان دی ہوئے پاویں. انی گل کر کے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی کمبلی مبارک اتار کے اس بچی دے سر تے مصطفیٰ نے دیتی. اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی کافران دیاں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت کیتی ہے. ایک ایسا نبی دا غلام ہے جدے جزاک اللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. او کیسا مصطفیٰ دا نوکر مصطفیٰ دا غلام ہے جدی محلے وچ رہن والی گلی وچ رہن والی دی عزت دی حفاظت نہ ہوئے. او مصطفیٰ دا کیسا غلام ہے جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او نبی تے کافراں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں دی حفاظت پیا کردا ہے. میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ السلام اس کافر دی بیٹی نو مخاطب ہو کے فرمایا بیٹا ناراض بھی نہیں ہونا. اے مجاہد نے دین اسلام دے اینا تینوں لے آندہ قیدی بنا کے تے فرمایا پریشان نہ ہوئی. اگر تو میرے کو رانا چاہے تے میں محمد تیرا باپا ختیجہ عائشہ تیری ماں ہے فاطمہ تیری بہن ہے
فرمایا جے واپس جانا چاہیں تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا، میں محمد چھڑن آستے تیار ہاں۔ کیا بات ہے یار جوانہ دی، کیا بات ہے۔ مصطفیٰ دی بارگاہ چرت کر دیو سونا ایک واری میں واپس جانا چاہنی ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے 10 صحابہ دی ڈیوٹی لگائی، فرمایا غلاموں اس بچی نو اے دے گھر چھڑ کے آؤ، اس بچی نو اے دے آؤ۔ عزیزان گرامی قربان جاوا میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دے 10 غلام اس بچی نو دے گھر چھڑنا سے گئے نے 2 دن تے 2 راتاں دا سفر کرن تو بعد جدوں اس بچی دے دروازے تے پہنچے نبی پاک دے صحابہ نے جا کے دروازہ کھڑکایا، اس بچی دا جوان ویر دروازے تے آیا، انہیں ویکھیا کہ میری ہمشیرہ کلی نال 10 بندے غیر تے پہلا سوال یہ کیتا ہے آندہ پہلے مینوں اینی گل تے دس جس محمد کول رہ کے آئیے اس محمد دا کردار کیسا ہے؟ کیا بات یار جوانہ دی، کیا بات ہے، اللہ سلامت رکھے۔ میں قربان جاواں میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دے کردار دی گل ہوئی، مینوں دس اس مصطفیٰ دا کیسا کردار جدے کول رہ کے آئیے۔ اللہ دی قسم دکھ لگنا ہے، اوے فیصلہ آباد دے رہن والے جوانوں مینوں دکھ لگنا ہے، جیڑا بندہ اجے تک بھی نہیں سبحان اللہ بولیا انہوں اپنے مقدرہ تے افسوس کرنا چاہیے۔ ہن ہر بندہ میں چاہنا باوا دے بلند بولے سبحان اللہ، نبی دی سیرت سن کے ہر بندہ بولے سبحان اللہ، نبی دی شان سن کے ہر بندہ بولے سبحان اللہ، مصطفیٰ دی تعلیم سن کے ہر بندہ بولے سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام دا کردار سن کے ہر بندہ بولے سبحان اللہ۔ آندہ مینوں دس او دا کردار کیسا ہے؟ انہیں انج کر کے اپنا ہاتھ چکیا اپنے بھیرا دے منہ تے رکھیا اپنے بھیرا دے منہ تے ہاتھ رکھ کے بول کے آندی ہے ویرا سن لے وے ویرا خبردار وے زبانوں کوئی گندا لفظ نہ بولی جویں محمد دی صورت بے مثال ایویں محمد دی سیرت بھی بے مثال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مل کے پھر محبت نال کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ وہ نبیوں میں رحمت جس بندے نو نہیں آندا وہ بالکل نہ پڑھے کوئی گل نہیں، جس بندے نو آندا نہ وہ بندہ چپ نہ رہے۔ وہ نبیوں میں رحمت جڑا بندہ صرف لنگر کھانا سے آیا وہ بندہ بھی چپ رہے دوجے سارے پڑھے آجے۔ وہ نبیوں میں نالے پڑھو تے نالے چیک کرو۔ وہ نبیوں میں 2-4 بندے ہی میں لگتا جڑا صرف لنگر کھانا آئے نے دوجے ماشاءاللہ سارے پڑھ دے پہنے۔ وہ نبیوں میں راہ لقب پانے والے لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھان نہیں بول دے پہ یار تسی نہیں پہ بول دے۔ وہ نبیوں میں رحمت بابا دے بلند مل کے اعلان کرو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے لقب پانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے وہ اپنے پرائے
انج کر کے ہاتھ اٹھا کے آدھی ویرا خبردار وے مصطفیٰ دے بارے زبانوں کو گندہ لفظ نہ بول بمی عزیزان گرامی یہ توجہ پوری فرماؤ تے جملہ بڑی عظیم ہے آج جملہ میں دل دی تختی تے لکھنا سے دینا چاہنا آج جملہ چشتی ایس کمپیوٹر چ محفوظ کرنا سے دینا چاہنا ہے میری ملت دے جوانوں میں تو آڈے نال مخاطباں کالج چ جانا لیو میں تو آڈے نال مخاطباں او یونیورسٹی چ جانا لا میری ملت دا جوان میں تیرے نال مخاطباں او سکول چ جانا لا ملت دا جوان میں تیرے نال مخاطباں او بازار چ جانا لا ملت دا جوان میں تیرے نال مخاطباں او بازار چ جانا لیا میں تیرے نال مخاطباں او شادی دے پروگرام تے جانا لا ملت دا جوان میں تیرے نال مخاطباں اپنے محلے دی گلی چوک دکان پھٹے دے بانالا میں تیرے نال مخاطباں اوہ ساری رات یوٹیوب تے فیس بک استعمال کرنا لیا میں تیرے نال مخاطباں جس نبی دا کلمہ پڑھی ہے جس مصطفیٰ دا غلام جس مصطفیٰ دا نوکر اس مصطفیٰ دی سیرت ویک میرے تے تیرے لجپال کریم آقا دے بارے انہیں جواب ہی دیتا ہے آنکھن لگی ویرا سن لے ان دا کردار اینا یا لے وے سکا باپ اپنی بیٹی دی عزت دی انی حفاظت نہیں کر سکدا ایک کون آندی ہے کافر دی خود بھی مصطفیٰ دے دشمن دی دھی بول دیئے پئی آئی مصطفیٰ دی سیرت اور جس نبی دا کلمہ پڑھے اس نبی دی آ سیرت ہی کافر دی بیٹی دشمن رسول دی بیٹی رسول دی تعریف پہ کر دیئے کہ دے انج نہ ہوئے جدو تیرا اعلان ہوئے مسجد فلاں بن فلاں فوت ہو گیا ہے یا تیری چار پائی چک کے قبرستان وال لے کے جاندے ہون تے لوگ دکانہ تے بے کے تے بیٹھکاں تے بے کے تے گھرانچ بے کے آکھن چنگا ہویا ہے مر گیا ہے چنگا ہویا ہے مگروں لے گیا ہے بندہ بڑا گندہ سی بڑا چول سی بڑا کمینہ سی بڑا بے حیا سی اے زندگی نہیں اے شرمندگی ہے جیو تو ایسے جیو کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی تجھے سلام کرے او میں ویکھیا باپ مر جائے تے بیٹا روندہ ہے بیٹا مر جائے تے باپ روندہ ہے پیر دنیا تو ٹر جائے تے مرید روندہ ہے استاد ٹر جائے تے شگرد روندہ ہے پالٹی دا بندہ ٹر جائے لیڈر ٹر جائے تے پالٹی دا بندہ روندہ ہے اپنے روندے نے تے اپنے دی تعریف کر دے نے مرید اپنے پیر دی تعریف کر دا ہے پالٹی دا بندہ اپنے لیڈر دی تعریف کر دا ہے پتر اپنے باپ دی تعریف کر دا ہے باپ اپنے پتر دی تعریف کر دا ہے اپنے دی تعریف کر دے نے چاس اس گل دیئے ڈیرا دشمن دا ہوئے بیٹھک دشمن دی ہوئے اوتھے مجمع تیرے دشمنہ دا ہوئے تیرے شریکاں دا ہوئے اوتھے پھر ذکر وچ تیرا ہوئے آئے ہائے 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 تیرے شریکاں وچ تیرا ذکر ہوئے تیرے دشمنہ وچ تیرا ذکر ہوئے تے جدو تم مرے نا تے تیرے دشمن تے تیرے شریک بھی بول کے آکن یار پاہمیں ساڑا شریک سی پاہمیں ساڑا دشمن سی پر اس بندے دا کردار بڑا آلہ سی ایدہ نائی زندگی
اوہ محلے دیاں قداں رون اپنے صرف نہیں بھئی اپنے رون تے گلی والے آکھن چنگا ہویا ہے، اپنے رون تے محلے والے آکھن چنگا ہویا مگروں لتھا ہے، بڑے ہی گندا تے کمینہ انسان سی۔ اے زندگی نہیں، جس مصطفیٰ دا تو کلمہ پڑھے ہے اس مصطفیٰ دی سیرت بھی پڑھے، آنکھیں چ حیا پیدا کر، دل چ غیرت ایمان زندہ کر۔ میرے تے تیرے لجپال نبی دے بارے کافر دی بیٹی بول کے آندی ہے وے ویرا اس مصطفیٰ دا اینا اعلیٰ کردار ہے، سکا باپ اپنی بیٹی دی عزت دی اینی حفاظت نہیں کر سکدا جنی زہرا دے بابا نے میری عزت دی حفاظت فرمائی ہے۔ آئے آئے توجہ ہے، جملے میرے آخری، تقریر میری ختم ہے، پوری توجہ چاہنا۔ اگلا جملہ دوسرا سوال اسے کیتا آ جڑے نبی دے 10 غلام چھڑن آئے نے اینا دا کردار کیسا ہے؟ آ جڑے مصطفیٰ دے 10 صحابی چھڑن آئے نے اینا دی سیرت کیسی ہے؟ او پھر بول کے آندی ہے ویرا خبردار اینا دے بارے بھی گندہ نہ بولیں، اے بھی اس سے مصطفیٰ دے مرید نے، اے بھی تے اس سے مصطفیٰ دی صحبت چران آلے نے۔ جملہ بڑا ہی عظیم ہے تے جوان دی توجہ چاہنا، ہر جوان دی توجہ چاہنا۔ مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے بارے گل، بعد مصطفیٰ دے صحابہ دی گل، تے بچی پھر بول کے آندی ہے ویرا جی میں مصطفیٰ دا کردار بے مثال ہے نا، اے میں نبی دے نوکران دا کردار بھی بے مثال ہے۔ لو جی عزیزان گرامی قربان جاواں ہن مصطفیٰ دے صحابہ دے کردار دی گل لائی تے پھر مسلمانوں کافر دی بیٹی بول کے آندی ہے بے ویرا اینا دا کردار اینا اعلیٰ کردار ہے۔ توجہ ہے نا میری ملت جوان، بڑی مہربانی تسی میرے ویر تشریف فرماؤ، میرے بھائی تشریف فرماؤ۔ میں تواڈا ویر تے بھائی ہون دی حیثیت نال پیغام دینا چاہنا، فیصلہ آباد دے رہن والے میری ملت جوانوں میں نو چھوٹا ویر سمجھ کے یا بڑا ویر سمجھ کے میرا پیغام سنو تے میرا پیغام سمجھو۔ مستورات بھی تشریف فرمانے، میری ماں میں بیٹا ہوں دی حیثیت نال پیغام دینا چاہنا، میری بھان میں ویر ہوں دی حیثیت نال پیغام دینا چاہنا، میرے بزرگ بیٹھے ہو میں بیٹا ہوں دی حیثیت نال پیغام لے کے آیا، اوہ میرے جوان ویر بیٹھے ہو میں ویر ہوں دی حیثیت نال پیغام لے کے آیا۔ فیصلہ آباد دے رہن والےو میں تواڈے تے راضی تے مکمل راضی، جے میرے آج جملے پلے بن کے لے جاؤ میری ملت دے جوانوں توجہ فرماؤ۔ میں قربان جاواں بول کے آندی ہے ویرا سن لے اینا دا کردار بھی بڑھایا لے۔ یہ آج تو تقریباً 3 سال پہلے دی گل ہے، میں تقریر پہ کراں سیال کوٹ دے نال ایک گاؤں ہے، اے واقعہ میں اتھے بیان پہ کراں، تقریر ختم ہو گئی، قبلہ تواڈی توجہ دا طالباں، تقریر ختم ہو گئی، آخری جملہ توجہ فرماؤ، تقریر پہ کراں تے اے واقعہ میں اتھے بیان کیتا۔ واللہ تقریر تو بعد ایک سونا نوجوان مولانا پیر جہانگیر صاحب میرا بازو پکڑ کے نا مینوں سائیڈ تے لے گیا، مینوں آندا قاری صاحب اج میں توبہ کرنا۔ کی کرنا؟ خدا دی قسم آندا اج میں توبہ کرنا۔ توبہ میں کہ کیڑی گل دی؟ آندا قاری صاحب مینوں دسیاں بھی شرم آوندی ہے، میں بڑا زانی ہاں، آج میں آ گل سنی ہے تو میں سوچن تے مجبور ہو گیا، میں جس نبی دا غلام ہاں، جس نبی دا امتی ہاں، جس نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اس نبی تے کافراں دیاں بیٹیاں دی عزت دی حفاظت کیتی ہے تے میں اس مصطفیٰ دا غلام ہو کے بغیرتی کردہ پیا۔ خدا دی قسم آندہ میں توبہ کرنا آج تو بعد زنا نہیں کرانگا۔ اوہ میری ملت دے جوان غور کر، سوچ کس مصطفیٰ دا غلام ہے۔
کس مصطفیٰ دا نوکر ہیں، کس نبی دا کلمہ پڑھی؟ میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافراں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں دی حفاظت، نبی دے صحابہ دا کردار بول کے آندی ویرا اینا اعلیٰ کردار، کنہ کو والا کردار؟ آؤ عزیزان گرامی قربان جاواں کافر دی بیٹی بول کے آندی ہے ویرا پھر سن لے بے 2 دن تے 2 راتاں دا سفر کیتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ہر بندے دی توجہ، ہر بندے دی توجہ، ہر بندے دی توجہ۔ آکھن لگی بے ویرا 2 دن تے 2 راتاں دا سفر کیتا ہے۔ تسا جملہ توجہ نال نہیں سنیا، میں جملہ پھر کہن لگا تے جملہ یاد کرن واسطے دین لگا۔ آ جملہ دل دی تختی تے لکھن واسطے دینا چاہنا، آ جملہ ایس کمپیوٹر چ محفوظ کرن واسطے دینا چاہنا۔ مسلمانوں کافر دی بیٹی بول کے آندی ہے ویرا سن لے 2 دن تے 2 راتاں دا سفر کیتا ہے، جتھے نماز دا ٹائم ہوندا سی میرے ویر وضو کر کے نماز پڑھ لیندے سان۔ آکھن لگی وے ویرا 2 دن تے 2 راتاں دے اندر کوئی گندی حرکت کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، اینا ویرا نے میرا چہرہ نہیں ویکھیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، میں قربان جاواں۔ میں جملہ پھر کہن لگا میرے سینے چ ٹھنڈ پہ گئی ہے تیری سبحان اللہ سن کے۔ اے جوانیاں اللہ تواڈیاں جوانیاں سلامت رکھے، میں ویندا پیاں کافی جواناں دیاں اکھاں چوں آنسو بھی آ رہے نے، اللہ قبول کرے۔ اوے تیرے ڈگے ہوئے اتھرو اللہ اپنی بارگاہ قبول کرے۔ توجہ توجہ توجہ، میں قربان جاواں دی 2 دن تے 2 راتاں دے اندر وے ویرا 2 دن تے 2 راتاں دے اندر کوئی گندی حرکت کرنا تے بڑی دور دی گل ہے، اینا ویرا میرا چہرہ نہیں ویکھیا، میں اینا ویراں دا چہرہ نہیں ویکھیا۔ اگلا سوال انہیں کیتا جے اینا اعلیٰ کردارے کلمہ پڑھ کے مسلمان کس واسطے نہیں ہوئی؟ آندھی ہے وے ویرا میں اکھے اپنے ویر نو نال لے کے آواں دی، دوویں مصطفیٰ دے قدمات ہاتھ رکھ کے نبی دی غلامی دا پٹا گل وچ پاواں۔ آخر دعوانا کیڑا شیر کہہ رہے سو جی؟ اون جی دس دیو۔ ماما ہوندیاں اچھا اللہ پاک مہربان۔ لو جی ایک شیر ہو قبلہ فرما رہا ہے ماں دی شان ہے، جے تسی آکھو دے اینا فرما دیتا تو میں نے سنانا دے پڑھنا۔ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ بیبیاں بھی بیٹھیاں ہیں۔ اینا فرمایا بھی صرف شیر سناؤ تو نال وہ فرماندے نے واقعہ بھی سناؤ، تو تسی دسو بھی واقعی سناواں کہ میرا شیر ہی سناواں؟ اچھا ماشاءاللہ، میرا دل صرف نہ شیر تی گزارا کر لئیے پھر صحیح ہے انشاءاللہ۔ کیوں جی قبلہ مہربانی اللہ پاک سلامت رکھے کہ واقعہ ضرور سننا ہی دے، نہیں جس طرح تسی حکم کر دے۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ جی جی جنہاں بھوک لگی ہے مینوں نہ بد دعا دے آ جائے۔ اللہ دے ولی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی، اویس کرنی او ہستی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر پاک تے حضرت علی پاک نو فرمایا آ میرا جبہ بھی لے جاؤ اویس نو دیا جے تے نالے میں محمد دا سلام اویس نو دیا جے۔ اتنے بڑی ایک عظیم گل کرنا چاہنا جے توجہ فرماؤ تجار۔ اویس کرنی کون؟ سنو
مکے دے اندر بڑے بڑے امیر سان، مکے دے اندر بڑے بڑے جگیردار سان، بڑے بڑے چودھری سان اس وقت دے، پیر جہانگیر صاحب، لیکن مصطفیٰ نے کسی چودھری نو سلام کیتا نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے. کسی مالدار نو سلام کیتا، کسی زمیندار نو سلام کیتا، کسی مالدار نو مصطفیٰ نے سلام کلیا نہیں، کسی سردار نو سلام کلیا. سلام مصطفیٰ نے کنو کلیا ہے؟ جیدہ امامہ پھٹا، لباس پھٹیا، پیرہ میں جتی تے پھٹی تے سکے ٹکر کھان والا مصطفیٰ نے عبیس کرنی نو سلام دے کے دسیا ہے. سلام دا حقدار مالدار نہیں، سلام دا حقدار دیندار ہے. اوے عبیس کرنی نو مصطفیٰ سلام گھلیا ہے، چودھری کسے نو سلام گھلیا تے عبیس کرنی کیے بظاہر لباس پھٹیا، امامہ پھٹیا، جتی پھٹی تے خوراک کیے سکے، بول سکے تے مصطفیٰ نے سلام گھلیا ہے. اے دا مطلب ہے سلامہ دا حقدار ہے یوئے جدے دل چ مصطفیٰ دی محبت ہوئے، اس مالک دا خوف ہوئے. اس عبیس کرنی دی گل کر لگا. حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی شان پائی ہے، بڑا مقام پر پایا ہے. مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے دور دے ہونے لیکن صحابی نہیں بن سکے، مصطفیٰ دا دیدار نہیں کر سکے. تے خالق نے مقام بھی بڑا عطا فرمایا ہے. تے مقام کس وجہ تو عطا فرمایا ہے؟ خود عبیس کرنی فرماندے نے ماں دی خدمت دی وجہ تو اللہ نے منوے شان عطا فرمائی ہے. ماں دی بولو، ماں دی تا کر کے مسلمانوں پھر اسی کہنے عظمتاں کی مہربانی جناب دی عظمتاں کی سناما ماں دیاں تار دندیاں جے دعا خدا دی عزت دی قسم پکی گل تار دندیاں جے جنہ دا اس گل تے عقیدہ ہے وہ مل کے کہہ لو تار دندیاں جے دعا ماں دیاں تار دندیاں جے. آؤ عزیزان گرامی قربان جاواں کون عبیس؟ ایک دن میرے تے تیرے لجپال کریم آقا علیہ السلام دے غلام حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں دی بارگاہ جرم کر دینے اماں آج میرا دل کر دے اگر تو میں نو اجازت دے میں تے میں مصطفیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوں. اماں آج میرا دل کر دے میں مصطفیٰ دا دیدار کریاں. ماں مسلمانوں ضعیف تے لاگر نہ خود کھا سکتی ہے نہ پی سکتی ہے نہ چل سکتی ہے. وڈیری ماں تے حضرت عبیس کرنی دی ماں بول کے آندی ہے. آپ نے فرمایا وے عبیس پتر تنو پتہ نہ میں بالکل ضعیف ہاں پتر عبیس میں خود پی بھی نہیں سکتی تے کھا بھی نہیں سکتی. وے میرا پتر عبیس جے پانی دی ضرورت ہوئی تے کون پلائے دا؟ میرا بیٹا عبیس جے کھانے دی ضرورت ہوئی تے پتر کون کھلائے گا؟ وے عبیس کوئی حاجت ہوئی تے کون پوری کرے گا؟ حضرت عبیس کرنی ماں دی بارگاہ چر کر دینا. ایک پاس ماں تے ایک پاس مصطفیٰ کریم آقا دی ذات ہے. اماں دی بارگاہ چر کر دینے اماں آج میرا بڑا دل کر دے
مینوں اجازت دے میں جلدی جاواں گا تے واپس جلدی آ جاواں گا ماں دے منہوں نکلیا وے اویس پتر ٹھیک ہے پھر میں اجازت دینی ہاں لیکن چلا جا جے نبی گھر ہوئے تے پھر میلے آویں اگر نبی گھر نہ ہوئے تے لپن نہ لگ پویں واپس آ جا اوے ماما دی قدر کریا کرو ماما دی عزت کریا کرو اوے ملت دے جوانوں ماما دی خدمت کریا کرو خدا دی قسم انہاں نوں پوچھو جنہاں دیاں ماما چلیاں گئیاں انہاں نوں پوچھ جی دی ماں ٹر گئی ہے انہوں پوچھ ماں دی قدر کی ہے انہوں پوچھ جی دی ماں ٹر گئی ہے ماں دی شان کی ہے انہوں پوچھ جی دی ماں ٹر گئی ماں دا مقام کی ہے تا کر کے مسلمانوں کسے شہر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی ایک واری ذوق نال بول لو سبحان اللہ بابا دے بلند کہہ لو سبحان اللہ ماما ہوندیاں جنت دیاں چھاواں تے ماما نال پیار کر لو ماما ہوندیاں جنت دیاں چھاواں تے ماما نال سارے مل کے ایک بار آکھو ماما ہوندیاں جنت دیاں اے چھاواں تے ماما نال پیار کر لو نہیں جے لبدا نگاہ پر چھاواں اوے نہیں جے لبدا نگاہ پر چھاواں تے ماما نال حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے تے تیرے لجپال نبی کریم علیہ السلام دے گھر گئے جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں اماں جی بولیاں کونے حضرت عبیس کرنی بول کے آنن میرا نا عبیس میں کرن تو آیا مصطفیٰ دا دیدار کرنا سے آیا اماں جی نے فرمایا عبیس نبی تے گھر کوئی نہیں نبی تے مسجد چلے گئے نے حضرت عبیس کرنی دے ذہن وچ خیال آیا عبید آیا تے توڑے چلو گھر نہیں ملے تے مسجد دے اندر چلا جاؤں پھر ذہن وچ خیال آندا ہے عبید اپنی ماں نال وعدہ کیتا اماں جے نبی گھر ہوئے تے ملاواں گا نہیں تے واپس آ جاواں گا ذہن وچ خیال آیا عبیس پھر مسجد اندر نہیں گئے واپس گھر آ گئے ماں پوچھ دی عبیس پترا مصطفیٰ دا دیدار کر آئے ادو عبیسیاں کھچو آنسو تے رو کے آدن نہیں اماں میں مصطفیٰ دا دیدار نہیں کر سکیا عبیس دی مان دیئے پتر کیوں نہیں کر سکیا تے عبیس بول کے آدن اماں تُسا فرمایا سی جے نبی گھر ہوئے پھر میلے آویں اگر نبی گھر نہ ہوئے تے واپس آ جائیں اماں میں گھر گیا ماں تے آقا گھر کوئی نہیں سانتے میں واپس آ گیا ماں عزیزہ نے گرامی کچھ عرصہ گزریا تے پھر ماں دی بارگاہ چل کر آندے نے اماں آج میرا دل کر دے پھر مصطفیٰ دے دیدار واسطے جاواں اماں آج میرا مڑ بڑا دل کردہ ہے ادو گیا تے دیدار نہیں ہویا آج میرا دل کردہ پھر مصطفیٰ دا دیدار کر کے آواں او جنہ دیاں ہیں قدر کر لو نہیں تے انہاں نو پوچھ جنہ دیاں ٹر گئیاں نے اے میں نو پوچھ جی دی ٹر گئی ہے مولانا صاحب نو پوچھ جنہ دی ٹر گئی ہے
قاری صاحب نو پوچھ جنہ دی او جنہ دیاں ماما اس جہان تو چلیاں گئیاں دنیا تو انہاں نو پوچھ ماں دی قدر کی ہے تا کر کے عارف رومی کشمیر بھی آکھیا سی ذوق ہے تے سناواں ذوق نہ بولنا سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بولے آپ فرماندے نے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کن خالی اوے ماما باج اوے ماما باج اوے ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی اب ایسے کرنی دی ماں پھر اوہی جواب دیتا فرما ویس پتر تینوں پتہ نا میں بڈیاں لاگراں ضعیفاں پتر پانی دی ضرورت ہوئی تو کون پلائے گا کھانے دی ضرورت پئی تو کون کھلائے گا حاجت ہوئی تو کون پوری کرے گا ماں دی بارگاہ اب ایسے کرنی عرض کر دینا اماں اجازت دے میں جاواں گا تو جلدی واپس آ جاؤں گا ماں دے منہ نکلیا ویس جا جے نبی مسجد چوئے نا تو میلاویں مسجد چنا نہ ہوئے تو لبن نہ لگ پمی اویس واپس آ جاویں اب ایسے کرنی گھر نہیں گیا آج سدھا مسجد چے جا کے پتہ کیتا تے مصطفیٰ دے غلامہ دسیا مصطفیٰ تے گھر نے تے پھر ذہن خیال کیتا بھی نبی جے گھر نے تے چلو مل آونا دیدار مصطفیٰ دا کرنا ہے آئے ہائے ہائے اینی ماں دی قدر اینی عزت اینی ماں دی فرما برداری ایتھے سے صرف ماں پوچھ لوے نا کدے چلنا ہے وے کدے تے جان لگا پاہمیں کرکٹ کھیڈن آستے تے پاہمیں فلم بیکھن آستے پاہمیں کسے گندے کام آستے چلا ہے نا گوارا نہیں کردہ ماں نو کیویں جواب دینا ہے اوے اب ایسے کرنی مصطفیٰ دا دیدار کرن آستے جانا ہے پر ماں دی اجازت لئیے نہیں کوئی نہیں سمجھے کوئی نہیں اوہ اویس دسیا ماں دی قدر کیے اویس دسیا ماں دی شان کیے اویس دسیا ماں دا مقام کیے اویس سے کرنی مسجد اچ گئے تو کوئی نہیں تو ذہن اچ خیال آیا جانا گھر پھر خیال آیا ماں پیچھے بڈی آ تے ماں نو کہہ کے آیا ہے ماں مسجد تو ہوئے تے ملا مانگا نہ ہوئے تے واپس آ جاؤں اب ایس ماں بوڑھیے یہ ماں نو پانی دی ضرورت ہوئی تے کون پھلائے گا کھانے دی ضرورت پئی تے کون کھلائے گا اب ایسے کرنی گھر نہیں گئے سدھے ماں دی بار گئے تھے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ نے ویکھے اویس آگئی ہے والدہ محترمہ فرما دیا نے اویس پتر آگیا جی اممہ آگیا اویس نو فرما دیا نے میں پترہ آج بھی نبی دا دیدار کر کے آیا کہ نہیں کر کے آیا توجہ 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 میں قربان جاما اویس کرنی آدھے نے اممہ آج بھی میں آقا دا دیدار نہیں کر سکیا اب ایسی اممہ بول کے آندھی ہے پترہ کیوں نہیں دیدار کر سکیا حضرت اویس کرنی آندھے نے اممہ تو سا فرمایا سی نبی مسجد چوئے تے ملے آمی اگر مسجد چنا ہوئے تے لبنا لگ پمی فوراں واپس آ جائیں اممہ میں مسجد چ گیا ماں نبی مسجد چ کوئی نہیں سان اممہ میں واپس آ گیا ماں جناب دی توجہ ہوئے تے جملہ عظیم کہنے لگا ماں نے اسے ویلے ہاتھ چک لیتی اللہ دی بارگاہ دعا کر دیا آدھیا نے مولا کریم آج میں اپنے پتر تے راضی ہو گئیاں تو بھی میرے پتر تے راضی ہو جا
عظمتاں کی سناواں ہن کوئی بندہ چپ نہ رہے کوئی بندہ چپ نہ رہے مل کے کہہ لو عظمتاں کی سناواں بابا سے بلند مل کے کہہ لو جنہ دیاں ماما حیات نے اللہ دراز عمرہ کرے جنہ دیاں ماما دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ سجدہ زہرا دی ماں دا صدقہ جنت اعلیٰ جگاتا فرمائے عظمتاں کی سناواں ٹل لا کے نہیں پڑھتے فیصلہ آبادیوں ٹل لا کے پڑھو عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دندیاں جے دعاواں وآخر دعوانا الحمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بابا جی بکار جیسا کہ آپ دوستوں کو یہ معلوم ہے کہ اس ہزارے کی اس مسجد کی بنیاد حضرت میاں صابر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیاد رکھی یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ساز مرتبہ حضرت علامہ مولانا محمد رمضان گرگ صاحب موجود ہیں اور آستانہ عالیہ گجر پیر کے صاحبزادہ شہادہ نشین ہمارے درمیان موجود ہے کہ انہوں کو یہ پیروں کے گھر سے یہ پیر ہے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے یہ نوجوان بچے یہ دیکھیں گے آج یہ بچہ کس مسجد میں فائز ہے ان کے زیر صدارت یہ دستار بندی ہو رہی ہے طلباء کے یہ ہمارے میاں صابر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسجد کو آباد کرنے میں بہت کردار کیا بہت محنت اور کوشش سے آج ہم اس مقام پر ہے کہ آستانہ عالیہ بابا میری سرکار بابا فضل محمد سرکار اور میاں محمد سرکار محلہ ہمت پورا کی یہ شان ہے کہ اس شان سے اس مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم دلوائی گئی جس میں نازلہ قرآن پاک بچوں نے مکمل کیا اور میاں غلام دستگیر اور ان کے برادران بابا شباز صاحب میاں غلام مرتضیٰ میاں چنویر ان کو ایک کوشش سے یہ اس منظر میں ہم پہنچے ہیں کہ بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا اور ان کی آج دستار بندی ہو رہی ہے پہلے میں طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے محمد بن یامین بن غلام مصطفیٰ نشاہی قادری بابا فضل محمد سرکار کے پڑپوتے ہیں جنہوں نے یہاں پہ نازلہ قرآن پاک مکمل کیا بن یامین بن غلام مصطفیٰ مولایا سلم دائما خیر خلق کل نبی لا الہ الا اللہ
لا الہ محمد ابو بکر بن محمد عثمان گلی نمبر 11 محمد ابو بکر بن محمد عثمان گلی نمبر 11 جنہوں نے قرآن پاک ناظرہ مکمل کیا ہے ان کے والد کو بھی دستار دی جاتی ہے اور ان کے بچے کی بھی دستار بندی کی جاتی ہے لا الہ الا اللہ لا محمد زین بن محمد اصغر محمد زین بن محمد اصغر میاں ملک محمد کے یہ نواسے ہیں یہ تمام طالب علم مبارکباد کے مستحق ہیں میاں شہنشاہ صاحب سے گزارش ہے تو وہ تشریف لے آئے لا الہ محمد طیب بن محمد عمران محمد طیب بن محمد عمران ان کے والد صاحب کو اس بچے کو دربار شریف کی طرف سے تمام دوستوں کو مبارکباد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد سفیان بن محمد امتیاز محمد سفیان بن محمد امتیاز اسے پر تشریف لائے اور اپنی دستار شروع کریں لا الہ الا اللہ محمد فضل حسین بن غلام مرتضیٰ محمد فضل حسین بن غلام مرتضیٰ میاں صابر علی صابر کے یہ پوتے ہیں اور بابا فضل محمد سرکار کے پوتے ہیں محمد فضل حسین بن غلام مرتضیٰ لا الہ الا اللہ لا محمد انیس بن عبد المجید گلی نمبر 11 محمد انیس بن عبد المجید گلی نمبر 11 وہ سے پر تشریف لائے اور اپنی دستار وصول کرے لا الہ الا اللہ لا علی حسن بن محمد مقبول علی حسن بن محمد مقبول وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنی دستار ان کے والد صاحب سے گزارش ہے وہ بھی آئے علی حسن بن محمد مقبول ان کے والد لا الہ الا اللہ دو طالبات ہیں بچیاں ان سے گزارش کے وہ بھی اپنا چادر پوشی دوپٹہ وغیرہ لے لیں ڈاکٹر میاں غلام نصری ڈاکٹر میاں غلام نصری
سادی یہ میاں غلام دستگیر کی صاحبزادی ہے جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا. اللہ رب العزت ان کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دکتر محمد طارق چشتی صاحب وہ بھی اسٹیج پر لائے تشریف لائے. محمد طارق چشتی اور ان کی بیٹی اپنی چادر وصول کریں اپنا. لا الہ الا اللہ دعا میری ہم سب کا اسی طرح مدینے میں قیام ہو جائے, ادب سے کھڑے ہو جائیں, آقا کی بارگاہ میں درود و سلام ہو جائے. اے سبا مصطفیٰ سے جا کہتا غم کے مارے سلام تیرے یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر دل ہمارے سلام. اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگوں کی باتیں. اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگوں کی باتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے, چاند جن کی بلائیں لیتا ہے, اور تارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں آقا شام و سحر دل ہمارے سلام. ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے جا کہنا, حاجیوں مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کرتے ہیں. سبا یا الہی صدقہ آلے آلے رسول اسلام عاجزانہ ہو قبول. دست بستہ کھڑے آقا حاضر سب غلام پیش کرتے ہیں غلام مانا سلام. امام کا تشریف رکھنے کا بیمار ہے. اور یہ سماعت کروائیں کہ میاں فضل محمد صاحب کا سلادہ ختم پاک بھی ہے, کیونکہ وہ شب برات کے مہینے میں اس دنیا سے وصال فرمائے تھے. ان کے سلسلہ میں یہ دستار بندی کا پروگرام رکھا ہے. بابا فضل محمد سرکار کا سلادہ ختم پاک بھی ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون
ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. اور میں سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی دفعہ سورہ اخلاص والا قدر پاک پڑھی بل کربئی. الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم. حاضرین نے جو کچھ پڑھا سنا اس محفل کے اندر جو بھی ذکر کیا گیا وہ سارا میرے میں فرمایا. کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین. میرے کریم اللہ میں اپنے پاک تیرا ذکر تیرے محبوب کا ذکر اولیاء کرام کا ذکر صحابہ کرام کا ذکر ویسے کرنے کا ذکر یا اللہ جو کچھ بھی ذکر خیر کیا گیا مولا کریم تلاوت قرآن پاک ختم پاک مسیح کا نظام تمام کیا گیا ہے. مولا کریم اس میں اپنے پاک کے اندر جتنے بھی تیرا ذکر کیا گیا ہے سب کو فاتحہ خوانی کا ذکر کیا گیا سب کو نبی کریم کے صدقے اپنی مقدس بارگاہ میں قبول فرمائے. نبی کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دربار میں ہدیہتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرنے قبول فرمائے. نبی کریم تاجدار مدینہ چھت کے آپ کے آزواج مختارات خلفۂ راشدین پیغمبر خاندان سادہ صحابہ کرام اجمعین تابعین تبع تابعین اشکال رسول اللہ محبان رسول اللہ شہیدان کربلا مولا کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتا قبول فرما. نبی پاک کے سبزادی سبزادیاں ازواج محترمات والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتا قبول فرما. اخلاق ایزار پیغمبر غوث صادق اختیار الدار نبی انبیاء ولی اولیاء وعلی عباد اللہ الصالحین پیران پیر پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لمقانی الحسنی والحسینی گیلان رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتا قبول فرما. خلفائے امت چشتیہ قادریہ سرورزیہ نشبندیہ ورستیہ قادریہ قلندریہ صادریہ سرانیہ نشاہ قادریہ چشتیہ اندرامیہ چشتیہ صابریہ سلیمانیہ ویسیہ لیاسیہ شہبازیہ غوثیہ مہریہ سلوریہ قادریہ نعیمیہ سلطانیہ سیالویہ تاریہ جہاں بھی حاضرین کی نسبت تمام بزرگوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما. نبی کریم تاجدار مدینہ کی پیاری پیاری امت اور سیدنا آدم علیہ السلام سے اما حوا سلام اللہ سے آج تک جتنے مسلمان مرد اور انسان دنیا سے انتقال کر کے سب کی روح کو ثواب پیش کرتے قبول فرما. حاضرین محفل کے دوست احباب عزیز اقربا والدین قریبی بھائی دیسا جو بھی دنیا سے انتقال کر کے ان کی روح کو ثواب پیش کرتے قبول فرما. بابا فضل عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے بابا صاحب غلام گار و غلام مصطفیٰ صاحب یعنی کہ سب کے جو بھی لاحقین والدین اقربا فوت ہوئے سب کی روح کو ثواب یا اللہ دربار سے کہتے ہیں جتنے بھی مدار آتے ہیں مولا کریم سب کی روح کو ثواب پیش کرتے ہیں. مولا پڑوسی کے اندر قبرستان ہے سب کی روح کو ثواب پیش کرتے قبول فرما. مولا کریم بابا فضل صاحب کے دربار کا صدقہ مولا کریم ہم پہ کرم فرما. صاحب مدار کا صدقہ ہم پہ رحم فرما. ان کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض پا. جتنے بھی دوست آئے اپنی نیک عہد مرادیں لے کے اس مبارک کے صدقے تجربہ کے صدقے سب کی مرادیں پوری فرما. جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عمر دراز والی اولاد عطا فرما. جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سارے عمل کرنے والے نماز پڑھنے والے والدین کی فرمانبرداری کرنے والے بنا. مولا جن کے روزگار بند ہیں ان کے روزگار کو جاری کر دے. مولا قریب کرونا وائرس سے پورے عالم اسلام کو محفوظ فرما. مولا میں اعلیٰ حکمران عطا فرما. ہمیں صادق تاجر عطا فرما جو عوام کے لیے سستی چیزیں عطا فرمائے. غلے کی پیداوار میں دوگریزوں کے ساتھ فرما. مولا اس خاندان کو تا قیامت تک بہار عطا فرما. سبزار کی خیر فرما. مولا نے اتنی محبت پیار کے ساتھ یہ فضیلت قرآن پاک کے برابری میں یہ محفل مقدس کی ہے. مولا یہاں سے قرآن پاک تا قیامت تک پڑھنا ہوتا جائے اس پہ عمل ہوتا جائے. آتے رہیں بچے پڑھتے رہیں اور پڑھ کے اس پہ عمل کرتے رہیں. مولا آنے والوں کی خیر جانے والوں کی رہنے والوں کی خیر اول خیر آخر خیر راہی خیر مسافر سب کی خیر فرما. مولا اس دربار شریف کو تا قیامت تک ابدرا تک عباد فرما. مولا سب زادگان آئینے مولا گجر پیر ان کی آستان نبی برحمت بڑھتے نازل فرما. ان کے قدر رنجا فرمانے سے اس کو خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی زندگی بھی دراز فرما. یا اللہ ان کا سایہ دیکھ تک ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد. محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور ڈیویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بازار محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد.